میڈم ابھی اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو کیا آپ اس بات کی تائید کریں گی کہ اگر کچھ لمحے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل بند کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے کوئی 3-4 گھنٹوں میں مذاکرات کی میز سج سکتی ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ انٹرنیشنل افیئرز آج کل جتنے پاکستانیوں کو جتنا انٹرسٹ اس میں ہو گیا ہے، کاش کہ ہم پہلے سے ایسا سوچتے، ہم ٹپکل لوکل پالیٹکس کے اندر زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ہم بہت پریڈکٹیبل پریزیڈنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور جہاں تک ان کے سوشل میڈیا یوز کرنے کی بات ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان کی پچھلے چند ہفتوں کی پالیسی اور اسٹریٹجی دیکھیں تو ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایسا کر نہیں رہے ہوتے۔ یعنی انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بھی بیانات دیے کہ ایران سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، مذاکرات حتمی مرحلے میں جا سکتے ہیں، اب تقریباً 70-80% کے قریب جو ہے وہ ڈائلاگ کے سکسیسفل سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اور صرف چند باتیں ہیں جو کہ رہ گئی ہیں۔ پھر انہوں نے ٹیوزڈے کا ٹائم دیا، پھر انہوں نے ویڈنسڈے تھرسڈے کی بات کی، اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے فرائیڈے کا ٹائم دیا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھیں تو وہ ان کے عمل سے بہت مختلف نظر آتے ہیں، لیکن پریکٹیکل سچویشن کیا ہے کہ اس وقت امریکی صدر جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ان کے سر پر ہیں۔ 63% کے قریب جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، کانگریس مین ان کے خلاف ہو چکے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، وہ جے ڈی وینس کو پرائم ٹائم ہائی لائٹ نہیں بنانا چاہتے اگر تو یہ اگریمنٹ سکسیسفل ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے اوپر اس وقت پریشر کی صورت میں موجود ہیں۔ پھر یہ کہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کا امریکی سیٹ اپ میں بہت عمل دخل ہے، ان کا ایک اپنا اٹ سیلف پریشر ہے، ان کے اپنے اسٹیکس ہیں، اس پہ آپ آگے چل کر بات کر سکتے ہیں کہ ایکچولی اسرائیل کی اپنی انٹرسٹ کیا ہے، اس وار کو کنٹینیو کرنا نہیں کرنا، ایران کے ساتھ کتنے ممالک کو اس میں انگلف کرنا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پورا وکشس سائیکل ہے جس سے امریکہ بہت آسانی سے نہیں نکل سکتا، لیکن یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ایک طریقے سے تجزیہ ہے جو کہ کچھ دنیا بھر میں تجزیہ کار جس پر بات کر رہے ہیں کہ اس جنگ سے اتنی آسانی سے نکلنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن آئی تھنک پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پچھلے چند دنوں کے دوران جتنے پرو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ پچھلے تمام دنوں میں یہ ایک سائیکل، ایک کنٹینیوٹی ضرور ہے، لیکن جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ڈائلاگ کہیں جا کر اسٹیگننٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس میں بیچ میں کود کر اس کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ ایران جب مذاکرات کے لیے اگریڈ ہوا اور ایران نے جب یہ کہا کہ ہم اپنے طور پر انٹرنلی ڈسکشن کے بعد کنکلوژنز کے اوپر پہنچ چکے ہیں، ہمارے پوائنٹس ریڈی ہیں اور اب ہم ڈائلاگ کے لیے ٹیبل پر آنا چاہیں گے، اس وقت اگر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں تو اس وقت امریکہ کی طرف سے اس بحری ایریا کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ وہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ فیصلہ کیوں کیا گیا، کس کی ایما پر کیا گیا۔ ایک طرف آپ امید کر رہے تھے کہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور اس وقت آپ نے معاملے کو سیٹل ڈاؤن ہونے سے پہلے ہی خراب کر دیا۔ تو آئی تھنک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا امریکی صدر اپنے طور پر فیصلہ کریں گے، جہاں پر وہ معاملہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے وہ ان فیصلوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں فیکٹر جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کا بھی ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے، مطلب تجزیاتی تو الگ الگ طریقے سے انالیسز لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ خاص طور پر مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی کچھ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے نیٹو سے اپنی مدد مانگی تھی اس وقت نیٹو نے ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا، جب انہوں نے یورپین کنٹریز سے کہا تو کوئی یورپین کنٹری ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مشکل وقت میں، اور شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی لیے امریکہ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ لے کے آ رہا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب اس مشکل وقت میں یا کبھی بھی اگر امریکہ کے اوپر مشکل آتی ہے تو ان کے دائیں بائیں کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آئی تھنک اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کو ایک میسج بھی کنوے کرنا ہے یورپین کنٹریز کو، نیٹو کو، کہ اگر وہ چاہیں تو مذاکرات کرنے سے پہلے اگر ایک قدم پیچھے ہٹا لیں تو وہ مذاکرات سبوتاژ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ اس کو ہائپوتھیٹیکلی اس چیز سے بھی ریلے کر رہے ہیں کہ امریکی صدر جب چاہیں آئل پرائسز کو اپ لے جا سکتے ہیں، جب چاہیں آئل پرائسز کو نیچے لا سکتے ہیں، صرف ایک ٹویٹ سے، جو آپ نے ٹروتھ سوشل کی بات کی۔ اس میں دیکھا جائے تو محمد باقر کالباف نے ابتدائی طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر ٹرمپ اپنی ٹویٹ کرے اور لانگ شاٹ لگانے کی بات کرے، یعنی لانگ شاٹ یہ کہ ٹرمپ کی ٹویٹ سے 15 منٹ پہلے خبریں منظر عام پہ آئیں کہ $1 ٹریلین کسی نے انویسٹ کیے، اور ٹویٹ ہوئی، مارکیٹ اوپر گئی، اور سٹاک میں اس کو لانگ شاٹ کہا جاتا ہے کہ آپ نے انویسٹ کی، لاک کیا، مارکیٹ اوپر گئی ہے، اسپیشلی وہ ویکنڈز کے اوپر خاص طور پر یہ کھیل کھیلتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ٹرمپ یہ کر سکتا ہے تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہمارا بھی ایک جوابی وار آئے گا، ایک جوابی بیان آئے گا اور مارکیٹ نیچے گر جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹرمپ جو کہتا ہے اگر یہ جو کاروباری طبقہ ہے یہ اس کے الٹ کرے تو زیادہ منافع کما سکتا ہے، ہم اس کی ایشورٹی دیں گے۔ یہ محمد باقر کالباف کا کہنا تھا۔ جہاں تک بات آپ نے کی کہ وہ میسج دینا چاہتے ہیں بہت سے ممالک کو، لیکن اس میں سائن کیا ہے کہ اس میسج سے امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے یا امریکہ مزید دلدل میں پھنس رہا ہے؟ اگر آج کی رپورٹ دیکھی جائے تو بیروت کے اندر جو یو ایس ایمبیسی ہے اس نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ جب تک کمرشل پروازیں چل رہی ہیں تمام یو ایس جو سٹیزن یہاں پہ موجود ہیں یہاں سے انخلاء ناممکن بنا لیں۔ تو ادھر سے تاثر کیا دے رہے ہیں کہ لبنان کا محاذ پھر سے اوپن ہو سکتا ہے۔ تو اب ایسی صورت
सूरत-ए-हाल के अंदर मेरा सवाल ये है कि ये सारा कुछ मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फायदा क्या देगा, या उनकी मकबूलियत जो इस वक्त 33 या 36% पे जो नया सर्वे है उसके मुताबिक है, तो वो बढ़ के 50% पे कैसे जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद मिड टर्म इलेक्शन उनका बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट मुंतखब हो रहे हैं, तो वो भी जानते हैं कि जब वो यहाँ से रुखसत होंगे तो शायद उनका कम बैक नहीं हो सकेगा। लेकिन लोगों की ये भी राय है कि जेडी वेनिस के लिए भी वो बहुत बड़ा स्टेज सजाकर नहीं जाना चाहते कि मुज़ाकरात के बाद, कोई डायलॉग के बाद सक्सेसफुल एग्रीमेंट हो और उसके बाद क्रेडिट पे उनके ये जाए कि उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ। शायद यही वजह थी कि ट्रंप जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये एग्रीमेंट पे बात जाती है तो वो पाकिस्तान खुद भी आने को तैयार होंगे। ये वाइब्स अमेरिका से भी आ रही थी। आई थिंक उनका प्रेसिडेंसी के हवाले से बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ये कन्वे करना चाहते थे दुनिया के सामने कि वो अमन लाने की कोशिशें करें, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। दूसरी चीज ये है मेरा ख्याल में, जिस बात की मैं पहले भी जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये मैसेज भी कन्वे करना चाहते थे कि जहां पर अमेरिका की आपको जरूरत है, आप यानी पूरी दुनिया का फोकस ये था कि मुज़ाकरात कामयाब हो, एग्रीमेंट हो, अपना हरमुज को खोला जाए, लेकिन वो अगर मुमकिन नहीं हो सका तो उससे इनडायरेक्टली पूरी दुनिया ही इफेक्ट हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज भी, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी, और एक इनडायरेक्ट प्रेशर उनकी तरफ से भी अमेरिका के ऊपर बिल्डअप हो रहा था। लेकिन जब मुश्किल वक्त था अमेरिका के ऊपर या है, उसमें ये दोनों पार्टीज जो हैं वो उनके साथ नहीं खड़ी थी। उन्होंने तो पैसे नहीं मांगे। यूक्रेन की जंग अमेरिका की जंग नहीं थी, हम उसमें आपके साथ खड़े थे, तो जो हमारी जंग है तो उसमें आप, और उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पर अब फैसले करेंगे, अब हम भी देखेंगे हमने नेटो में जाना है या नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है कि डिबेट उन्होंने बहुत सारी चीजों की खोली है, लेकिन अगर देखिए प्रैक्टिकली समझे तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये विन विन सिचुएशन किसी एक कंट्री की है, मैं समझती हूँ, या मेरी अदना राय है कि ये किसी एक कंट्री की विन विन सिचुएशन नहीं है। ईरान इस वक्त इस जंग में जिस स्टेज के ऊपर है, अगर ये जंग कंटिन्यू करती है तो वो इस स्टेज पर नहीं रहेगा। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल अगर इस जंग में दोबारा वापस कूदते हैं तो क्या वो उसी पावर के साथ आएंगे? मेरा ख्याल है कि वो उसको कई गुना बढ़ा देंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनके सामने जो दुश्मन है उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें। आपको याद होगा ट्वीट तो उन्होंने किया था कि वो पूरी उसकी तारीख और तहजीब को मिटा देंगे ईरान के। लेकिन इशू ये है कि ईरान को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस वक्त डायलॉग करना बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और देखिए, लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का स्टेक क्या है, पाकिस्तान ये सब कुछ क्यों कर रहा है। पाकिस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि अगर इस खत्ते में ये जंग फैलेगी तो उसका कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, इसका असर ओवरऑल इस खत्ते की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो एग्रीमेंट है, और पाकिस्तान अब जिसको मजीद एग्रीमेंट को फैलाकर फर्दर आगे लेके जाना चाहता है, लोग तो यहाँ पर गल्फ नेटो की भी बात कर रहे हैं ना, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में फिर पाकिस्तान के लिए किसी एक को पिक एंड चूज करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा ही मुश्किल, एक कठिन डिसीजन हो सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान, और इसमें एक सबसे बड़ी और चीज भी है, वो ये कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है इसमें इंडिविजुअली सिर्फ उसकी अपनी मर्जी नहीं है। अगर आप देखें तो फ्रॉम द बिगिनिंग हम उस वक्त, हमें चाइना का किरदार इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा था, हमें रशिया का किरदार इतना नजर नहीं आ रहा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी अंडरस्टूड कि इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक चाइना का भी था। तो आई थिंक बहुत सारे मुल्कों ने कलेक्टिवली फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को लाकर ये मैसेज देने की कोशिश की है। और ये जो एक बात कही जा रही है कि ईरान से बात करने के लिए पाकिस्तान ही सबसे बेहतर मुल्क हो सकता है, ये मेरा ख्याल है किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये डिबेट भी हो रही है। आई डोंट नो आपकी पॉलिसी में किस हद तक आप इस चीज़ को पोर्ट्रे कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी एक अपनी एफिलिएशन है ईरान के साथ, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेकर चले, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है उस पॉलिसी को तब्दील करने की कुव्वत रखते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ईरान को पीसफुल कंट्री के तौर पर आगे कंटिन्यू करवाए।